نمبر 125 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، اور جب ہم نے بنایا اس گھر کو لوگوں کے لیے ایک ٹھکانہ، وَأَمْنًا اور امن کی جگہ، یعنی کہ بیت اللہ کو، وَاتَّخَذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور وہ مقام جہاں پہ ابراہیم علیہ السلام نے اس گھر کی تعمیر کی تھی وہاں پہ ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دے دیا۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور پھر ہم نے یہ وعدہ لیا ابراہیم علیہ السلام سے، اسماعیل علیہ السلام سے، أَن طَاهِرَ بَيْتَ لِلطَّائِفِينَ، کہ اس گھر کو پاک رکھیں گے ان لوگوں کے لیے جو یہاں پہ طواف کرنے کے لیے آئیں گے، والعاکفین، اور اعتکاف کرنے کے لیے آئیں گے، اور رکع السجود، اور جو رکوع اور سجود کرنے کے لیے آئیں گے۔ اس آیت مبارکہ میں ابراہیم علیہ السلام کا ایک اور مقام کہ جو گھر آپ نے بیت اللہ بنایا ہے تو قیامت تک آنے والے ہر حاجی کے حج کا ثواب آپ کے پاس جا رہا ہے، اور نماز پڑھنے والوں کا، طواف کرنے والوں کا، اعتکاف کرنے والوں کا ثواب کس کی طرف جا رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف۔ تو جس کو جتنا آزمایا گیا ہے تو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اجر اور مقام بھی کتنا بڑا دیا ہے۔ بقرہ کی آیت نمبر 126 سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا رب اجعل ھذا بلدا آمنا، کہ اللہ تعالیٰ اس شہر کو امن والا بنا دے، وارزق اہلہ، اور رزق دے یہاں پہ رہنے والوں کو من الثمرات، پھلوں سے۔ یہاں پہ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ نے شہر مکہ کے لیے امن کی دعا مانگی ہے، کیونکہ اگر شہر میں امن ہوگا تو پھر وہاں پہ زندگی بھی آباد ہوگی اور وہاں پہ رزق بھی آئے گا۔ اور پھر دوسری بات کہ وَارْزُقُوا أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، کہا کہ پھلوں سے رزق دینا، جبکہ انسان کو جب بھوک لگتی ہے تو وہ روٹی مانگتا ہے، گندم مانگتا ہے، اناج مانگتا ہے، لیکن یہاں پہ پھل کہا گیا۔ پھل تو گویا کہ ذوق طبع کے لیے ہوتا ہے، ایک لگژری معاملہ ہوتا ہے۔ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ پھلوں سے کہنے کا ایک معاملہ تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اتنا رزق یہاں پہ دینا کہ گویا کہ وہ صرف ضرورت کی حد تک نہ ہو مگر ضرورت سے بڑھ کر آگے پھلوں تک کی نوعیت کا ہو۔ اور پھر ہم اس دعا کا ثمر آج تک دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی زراعت نہیں ہے، کوئی آبپاشی کا سسٹم نہیں ہے، مگر دنیا کا بہترین پھل جو ہے وہ اس جگہ پہ موجود ہوتا ہے۔ یہ سب کس کے لیے ہے؟ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، کہ اللہ تعالیٰ جو ایمان والے لوگ ہوں گے جو اس گھر میں محبت سے آئیں گے ان لوگوں کے لیے یہ دعا ہے۔ اور فرمایا کہ کالا ممن کفر، لیکن جس شخص نے کفر کیا وہ امتعہ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم انہیں نفع دیتے ہیں، فائدہ دیتے ہیں، قلیلاً تھوڑا سا۔ اب یہاں پہ امتیوں کا لفظ جو ہے متاع سے ہے، جس کو ہم نے پیچھے بھی جانا تھا کہ ایک ایسی چیز جس کی آپ کو ضرورت تو ہوتی ہے مگر آپ کو اس سے محبت نہیں ہوتی، وہ آپ کی چاہت نہیں ہوتی ہے۔ مثلاً جیسے کہ گھر کے جھاڑو، ڈسٹ بن وغیرہ، جھاڑن وغیرہ ہوتے ہیں، تو گویا کہ یہ آپ کی ضرورت تو ہے مگر یہ آپ کی محبت اور شوق نہیں ہے۔ لہٰذا جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کسی نافرمان کو اس دنیا میں دیتے ہیں تو گویا کہ اس کی حیثیت بس ایک جھاڑو اور ڈسٹ بن کی طرح کی ہے۔ ثم استرہ، پھر ہم انہیں کھینچتے ہیں۔ استارو کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے کسی کو کھینچنا، کہ انہیں احساس نہیں ہوتا کہ ان کی نافرمانیاں جو ہیں انہیں کس طرف لے کر جا رہی ہیں، الی عذاب النار، آگ کے عذاب کی طرف۔ لہذا نافرمان یہ سوچتا ہے کہ میرے پاس تو سب کچھ ہے، مال ہے، گھر ہے، آسانیاں ہیں، میں اللہ تعالیٰ کا نافرمان نہیں ہوں، اگر نافرمان ہوں تو میرے پاس یہ سب کچھ کیوں ہے؟ تو دراصل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اس کے پاس ہے وہ تو متاع ہے، وہ تھوڑا ہے، اور آہستہ آہستہ وہ کس طرف جا رہا ہے یہ نافرمان کو اندازہ نہیں ہوتا۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور لوٹنے کے لیے یہ بہت بری جگہ ہے۔ مسیر لفظ جو ہے سارا یسیروں سے اس کا معنی ہوتا ہے کہ منزل کا ہونا، کہ وہ چیز جو آپ کی ڈیسٹینیشن ہے، کہ آپ نے آخر میں کہیں جا کر پہنچنا ہے تو وہ آپ کی مسیر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی منزل کیا ہے؟ آگ ہے۔